آخر شیر نے کیسے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد؟ مدینہ اس وقت سکون میں ڈوبا ہوا تھا، گلیاں سناٹے میں تھیں اور گھروں کے دروازے بند، لیکن اس خاموشی میں ایک انجانی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی، سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، لبوں پر خاموش دعائیں جاری تھیں۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، بے وجہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دور کی پہاڑیوں کی طرف سے ایک گرجدار آواز آئی۔ شیر کی دہاڑ تھی، مگر اس رات وہ معلوم سے کچھ زیادہ ڈراؤنی لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک خیال آیا، کیا کوئی پریشانی آنے والی ہے؟ مدینے کے قریب جو پہاڑی جنگل تھا، وہاں اکثر درندوں کا خطرہ رہتا، خاص طور پر رات کے وقت کوئی اس طرف جانے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کے دوسری طرف ایک بوسیدہ سی جھوپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ نہ کوئی اس کا خاندان تھا، نہ سہارا، نہ کھانے کا کوئی وسیلہ۔ کئی راتیں وہ فاقے میں گزار دیتی، مگر مدینے والوں کو اس کے بارے میں کم ہی علم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس عورت کے حالات کا معلوم نہ تھا۔ اگلی صبح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی کام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا تھا۔ وہ تنہا گھر سے روانہ ہوئی۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اچانک رک گئیں، جیسے قدم خود بخود تھم گئے ہوں۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑی رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر رک کر اندر کی آوازیں سننے لگیں۔ محبوب والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بات فرما رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر کا رنگ نمایاں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مدینے کی سرحد کے قریب پہاڑ کے اس پار جنگل کے دوسرے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس کا شوہر راہ خدا میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب ہے، بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے اور آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ ہمیں اس کے پاس کھانا پہنچانا ہوگا، اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، لیکن اس عورت کے گھر جانے کے لیے جنگل سے گزرنا ہوگا اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں خطرناک درندے موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں خوف کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پر جائے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اتر گئے۔ ان کی آنکھوں سے بے زبان آنسو بہنے لگے۔ دل میں ایک خیال ابھرا، جب میرے ابا جان ایک اجنبی بیوہ کی بھوک اور تکلیف کی فکر کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کی بیٹی پیچھے رہ جاؤں؟ وہ کچھ کہے بغیر دروازے سے پیچھے ہٹ گئیں، اندر داخل نہ ہوئیں، نہ سلام کیا نہ کوئی بات۔ قدم خاموشی سے پلٹے اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن دل میں ایک ارادہ لیے ہوئے کہ وہ بھی کچھ کرے گی۔ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بے حد نرم تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک بیوہ عورت 2 دن سے بھوکی ہے تو ان کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر واپس لوٹی۔ گھر پہنچ کر فوراً چولہا جلایا، اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں تیار کیں، ساتھ میں کچھ کھجوریں لیں اور انہیں کپڑے میں باندھ کر تیار ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی، دروازے سے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں۔ سلام کر کے کہنے لگیں، اے فاطمہ، میں تو تم سے ملنے آئی تھی، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، مدینے کی سرحد کے اس پار پہاڑ کے قریب ایک جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے، وہ 2 دن سے بھوکی ہے، میں اسے کھانا دینے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت سے بول اٹھیں، تم اکیلی وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ راستہ تو خطرناک ہے، جنگل پار کرنا ہوگا اور وہاں درندے صفت جانوروں کا بھی خطرہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے مسکرا کر فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ اس دنیا کی ہر چیز
اللہ کی مخلوق ہے۔ جنگل کے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر دل میں نیت خالص ہو تو اللہ حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھوپ سے جھلسے ہوئے ریتیلے راستے پر تپتے ہوئے صحرا کی طرف چل پڑی۔ قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا۔ آسمان پر روشنی مدھم ہونے لگی۔ جانور اپنی پناہوں کی طرف لوٹنے لگے۔ ہرن تیزی سے اپنے ٹھکانوں کی جانب بھاگے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمانے لگے، تم جاؤ اس بیوہ عورت کو کھانا دے آؤ۔ لیکن صحابی ابھی بھی اٹھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں معلوم نہیں، فاطمہ تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ یہ سن کر ایک اور صحابی بھی اسی نیت کے ساتھ جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجنبی اور سنسان راستے سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ تنہا تھیں لیکن ان کے قدم میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ دوسری طرف وہ صحابی بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے، مگر دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ راستے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی ان کے پیچھے ہے۔ زمین تو خاموش تھی لیکن فضا میں کوئی ایک حرکت سی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے رک کر پیچھے دیکھا تو ایک شیر خاموشی سے ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ شیر قریب آ گیا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہیں اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرسکون آواز میں فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی۔ اللہ نے تجھے طاقت دی ہے مگر مجھے ارادہ دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکوں کو کھانا دیا جائے اور میں اسی کام کے لیے نکلی ہوں۔ میرے راستے میں مت آ، بلکہ اگر ممکن ہو تو میری حفاظت کر۔ ان کے الفاظ میں وہ یقین اور نرمی تھی جو صرف ایک سچے دل سے نکلتی ہے۔ شیر رک گیا، اس کی آنکھوں کی تیزی مدھم پڑ گئی، جیسے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو سمجھ رہا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ اللہ کے حکم سے وہ شیر جو چند لمحے پہلے خاموشی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ اچانک رک گیا۔ پھر آہستہ آہستہ شیر نے اپنا سر جھکایا، قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے پنجے زمین پر رکھ دیے اور اپنی دم کو لمبا پھیلا کر زمین سے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی زبان کھل گئی۔ اس نے نہایت عجزی سے کہا، اے خاتون جنت کی سردار فاطمہ، میرا سلام قبول فرمائے اور میرا سلام رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دیجیے۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات بھی نہ بنتی۔ ہم اس مہربان نبی کی بیٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم درندے ضرور ہیں مگر ہمارے دل میں اس چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت دور سے ایک صحابی جو جنگل میں داخل ہوئے تھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حیرت اور محبت سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جذبات میں ڈوبے ہوئے ان کی زبان سے بے سکتہ نکل پڑا، اے اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو آج بھی اس نبی کو نہیں پہچانتے جسے جنگل کا درندہ بھی پہچانتا ہے۔ اے اللہ، تو انہیں بھی ہدایت دے دے۔ اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ خوشی خوشی واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا جا سکے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر جاری رہا۔ وہ شیر اب ان کے ساتھ تھا، خاموشی سے ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کا راستہ صاف کرتا جا رہا تھا اور انہیں جنگل پار کرا کر اس بیوہ عورت کی جھونپڑی کے جانب لے جا رہا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل پار کر کے اس بیوہ عورت کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئیں۔ جھونپڑی کے اندر وہ بیوہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے، میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اے میرے رب، تو رحمت کا سمندر ہے، تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے پیچھے سے اس نے پوچھا، کون ہے؟
دروازے کے باہر سے ایک نرم مگر صاف اور پر یقین آواز آئی، میں ہوں فاطمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی بیوہ عورت کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بے خودی کے عالم میں دروازہ کھولنے دوڑی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں اور کھانے کا سامان سامنے رکھا، بیوہ عورت انہیں دیکھ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ روتے روتے اس نے کہا، میں جانتی تھی کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ اے فاطمہ، تم صرف انسان نہیں ہو، تم وہ خاتون ہو جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تم صرف انسان نہیں ہو، تم وہ خاتون ہو جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی اور پھر بغیر کوئی تعریف یا فقر کیے خاموشی سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ واپس جاتے وقت وہی شیر اب بھی ان کے ساتھ تھا، راستے کی حفاظت کرتا ہوا جیسے کوئی محافظ ہو۔ اسی وقت جنگل کے قریب ایک چرواہا جو وہاں روز اپنی بکریاں چرانے آتا تھا، اپنی بکریوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک شیر ایک عورت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ اسے محفوظ طریقے سے ساتھ جا رہا ہے تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً بکریاں ایک طرف کی اور دھیان سے دیکھنے لگا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ عام نہ تھا۔ وہ خود کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل پار کر کے مدینے کی حد میں داخل ہو گئیں۔ شیر خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ جنگل کے کنارے تک پہنچ گئیں تو وہیں رک کر مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر الوداع کہا اور پھر واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ گفتگو جاری تھی کہ اچانک وہ سب صحابی جو جنگل میں گئے تھے لوٹ آئے۔ وہ جذبات سے بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے سارا واقعہ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ یاد رکھو، جو سچائی اور حق کے راستے پر چلتا ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہ بات صحابہ اکرام کے درمیان ایک معجزہ نما واقعہ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بات بیان کرتے رہے۔ ادھر وہ چرواہا جو بکریاں چراتے ہوئے شیر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا منظر دیکھ چکا تھا۔ وہی شیر دوبارہ جنگل سے نکل کر اس چرواہے کی طرف بڑھنے لگا۔ چرواہے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کانپنے لگا۔ دل میں خیال آیا، اب شاید یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، لیکن نہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک بار پھر اس شیر کی زبان کھل گئی۔ شیر نے پرسکون آواز میں کہا، اے اجنبی شخص، تو اب تک ایمان نہیں لایا، جبکہ ہم جنگل کے درندے بھی اس نبی کو پہچان چکے ہیں جو رحمت دو عالم محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، چلا جا اس نبی کے پاس، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ میں جنگل کا شیر تجھے وعدہ کرتا ہوں، تیرے واپس آنے تک تیری بکریوں کو کھانا تو دور، میں انہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ میں خود ان کی حفاظت کروں گا، صرف اسی لیے کہ تو نبی کی طرف قدم بڑھا سکے۔ شیر کے منہ میں سے ایسے الفاظ سن کر چرواہے پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے لب بالکل خاموش ہو گئے، بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ شیر کی طرف دیکھا جا رہا تھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مگر دل کے اندر جیسے کوئی روشنی اتر آئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنی بکریوں کو وہیں چھوڑ کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابی کے ساتھ موجود تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ایک چرواہا آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ وہ ایمان لانے والا ہے، مگر اسے یہ خبر زمین کی کسی انسان نے نہیں دی۔ اسے یہ پیغام جنگل کی ایک شیر نے پہنچایا ہے، جائیے اس کا استقبال کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، وہی چرواہا جو تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تم نے دیر کر دی،
تمہیں ایمان لانا تھا، کاش تھوڑے پہلے آتے تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوتا۔ چرواہا یہ سن کر حیرت سے رک گیا۔ دل میں سوال اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، مجھے نہ صرف یہ خبر ہے بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں جنگل کے شیر نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر چرواہا کانپ اٹھا، اس کی زبان پر کوئی سوال باقی نہ رہا۔ دل کی دنیا پلٹ چکی تھی، آنکھیں نم تھی اور لبوں پر عاجزی۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، رحمت اور شفاعت سے بھرپور آواز میں فرمایا، میرے ساتھ پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ چرواہے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب ہلنے لگے اور اس نے پورے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ پورا جسم کانپ رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو اور ایک نئی روشنی اس کے دل میں اتر آئی ہو۔ صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آج تیرے مقدر نے تجھے وہ ہدایت دی ہے جو ہم میں سے ہر شخص اللہ سے مانگتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے کہ تجھے یہ پیغام ایک درندہ ایک جنگل کے شیر کے ذریعے ملا۔ ادھر جنگل کے کنارے وہی شیر چرواہے کی بکریوں کے پاس بیٹھا خاموشی سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب چرواہا ایمان لا چکا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ جا کر اپنی بکریاں واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، اب تجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، تیرا نگہبان تو اب خود اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب وہ چرواہا واپس بکریوں کے پاس پہنچا تو دیکھا سب کی سب ویسی ہی محفوظ تھیں۔ شیر اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر ادب سے سر جھکایا اور خاموشی سے جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ اپنا فرض ادا کر چکا تھا، چرواہے کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف بکریاں چرانے والا نہ تھا بلکہ ایک مومن تھا اور نبی کے عشق میں جینے والا بن چکا تھا۔ یہ واقعہ مدینے میں پھیل گیا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، جو اللہ کے لیے نکلے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، چاہے وہ جنگل کے درندے یا انسانی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔